بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ القیامہ کی آخری آیات کا درس سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے، ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی جو کافر ہیں، کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے انہیں بیکار پیدا کیا ہے اور ان پر ہمارے کوئی احکام لازم نہیں ہیں، بس انہیں دنیا میں ایسے ہی پیدا کر دیا، اب وہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، ان پر ہماری کوئی فرما برداری لازم نہیں ہے؟ کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے؟ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے، ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ایک کافر یا جس کا ایمان رب پر نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یا میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں، کپڑے اتار کر گھوموں کہ کپڑے پہن کر گھوموں، آدھا لباس پہنوں کہ پورا لباس پہنوں، نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، زنا کروں کہ نہیں کروں، میری مرضی۔ تو یہ جو میری مرضی والا ایک نعرہ ہے، یہ کافر کا تو ہو سکتا ہے جو رب پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن جو شخص بھی اس بات پر یقین کامل رکھتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا رب ہے اور میرے رب نے مجھے اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نے مجھ پر بہت سی چیزوں کو فرض اور واجب کیا ہے جنہیں ادا کرنا مجھ پر لازم ہے، اور بہت سی باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جن سے بچنا مجھ پر لازم ہے، تو ایک مسلمان کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں۔ نہیں، ابو جہل یہ کہتا تھا، ایمان نہیں لایا ابو جہل، تو اللہ نے فرمایا کیا ابو جہل یہ سمجھتا ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ اور پھر دعوت فکر دیکھیں، اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، کیا بہترین انداز میں سمجھایا، فرمایا الم یکو نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا ایک حقیر قطرہ نہ تھا جسے ٹپکایا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے رحم مادر میں، ایک حقیر قطرہ تھا، ثم کان علقۃ، پھر وہ اس قطرے سے جمع ہوا خون بنا، علقہ جمع ہوا خون، فخلق، پھر اللہ نے پیدا کیا، فسوى، پھر اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنایا، فجعل منہ الزوجین، پھر اس سے دو قسمیں بنائیں، الذکر مرد، والانثی اور عورت۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں، تو کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ اس دنیا میں آنے پر بھی خود قادر نہیں ہے؟ کوئی بھی انسان کسی کی تخلیق پر قادر نہیں ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے فلاں کو پیدا کیا ہے یا فلاں میری وجہ سے، نہیں، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے ایک حقیر قطرہ تھے، اس حقیر قطرے کو اللہ تبارک و تعالی جمع ہوا خون بناتا ہے، اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں بناتا ہے، پھر ان ہڈیوں پر اللہ تبارک و تعالی گوشت چڑھاتا ہے، اور پھر انسان کی صورت بناتا ہے، اور پھر بچے کو اس دنیا میں لے کر آتا ہے۔ یہ تخلیقی مراحل سے گزارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی اسی قدرت کو سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے قطرے کو جمع ہوا خون بنایا، رحم مادر میں ایک قطرہ ہوتا ہے، چھوٹا سا قطرہ، 40 دن کے بعد وہ قطرہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے،
فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے مضغہ، گوشت کا لوتھڑا بنایا، چنے کے برابر، چھوٹی سی بوٹی چنے کے برابر، مضغہ گوشت کا لوتھڑا۔ 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، 80 دن گزرتے ہیں۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنایا، پھر 40 دن گزرتے ہیں تو وہ گوشت کا لوتھڑا اللہ کے حکم سے اس میں ہڈیاں بنتی ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر روح پھونکی جاتی ہے، بچے کی صورت بنائی جاتی ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اسے دوسری پیدائش میں پیدا کیا، جو صورت اللہ نے چاہی بنا دی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ بڑی برکت والا ہے، سب سے بہتر پیدا کرنے والا، احسن الخالقین۔ اللہ فرماتا ہے کیا انسان اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتا؟ کتنے مراحل سے گزر کر آیا ہے۔ جب رحم مادر میں 120 دن گزرتے ہیں اور فرشتے کو بھیجا جاتا ہے روح پھونکنے کے لیے، تو 120 دن کے بعد فرشتہ 4 مہینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ مخلقتاً او غیر مخلقہ، یا رب اس بچے کو پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اس میں روح پھونکی جانی ہے کہ نہیں جانی؟ اگر حکم ہوتا ہے مخلقہ، اس بچے کو پیدا ہونا ہے، تو پھر اسے پیدا ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اور اگر حکم ہو جاتا ہے غیر مخلقہ، اس بچے کو پیدا نہیں ہونا، تو جان ڈالے جانے سے پہلے ہی بچے کو ایسے ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے بچہ، یعنی جان ہی نہیں ڈالی جاتی اس کے اندر۔ تو اتنے نازک مراحل سے انسان گزرتا ہے، اللہ اسے پیدا کرتا ہے، اسے نعمت عطا فرماتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بناتا ہے، کان عطا فرماتا ہے۔ انسان پر کیا لازم ہے کہ جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں اسی رب کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اللہ فرماتا ہے ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک حقیر قطرے سے جمع ہوا خون بنا، فخلق، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، فسوا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، فجعل منہ الزوجین، پھر اس سے 2 قسمیں بنائیں، الذکر والانثی، مرد اور عورت۔ الیس ذالک، کیا جس نے یہ سب کچھ کیا، بقادر، وہ اس بات پر قادر نہیں، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے، بے شک وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، بے شک وہ قادر ہے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ چاہے تو اپنے فضل سے گناہ گاروں کو بخش دے، وہ چاہے تو زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج تک جو نافرمانیاں ہوئیں، ناشکری ہوئی، گناہ ہوئے، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، تیرے پاک کلام کی سورہ قیامہ کے درس کو قبول و منظور فرما، اس پر بے حد اجر و ثواب عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، تیرا قرب خاص عطا فرما، ہمیں عارفین میں شامل فرما، مقربین میں شامل فرما، ذاکرین میں شامل فرما، عابدین میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے مالک ہم سب کو تیری نظر کرم، نظر عنایت عطا فرما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے غضب سے، قہر سے، عذاب سے محفوظ و مامون فرما، کفر سے، ناشکری سے، بدعقیدگی سے، بری سوچ، بری فکر سے، ملحدوں کے الحاد سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ تیری اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، سورہ مبارکہ کا ثواب حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات جن کے والدین حیات ہیں انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرما، جن کے والدین وفات پا گئے انہیں میرے والدین کو احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ پہلے جو اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے اب ہمارے درمیان نہ رہے، ان تمام کو احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ قاری حضور بخش صاحب کو احسال کرتے ہیں قبول فرما۔
ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبروں میں نور داخل فرما، عالم برزخ میں راحتیں عطا فرما، اعلیٰ علیین میں ارواح کو جگہ عطا فرما، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما، طوفانی بارشوں سے، زلزلوں سے، حادثات سے، تکالیف سے ہمیں محفوظ و مامون فرما، ہمیں تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی حقیقی خوشیاں عطا فرما، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔